شیخ ایاز ابن عبدالغنی، انہیں آواز دے رہا ہوں حضور خطیب اعظم قبلہ علامہ سید محمد کریم اشرف صاحب قبلہ کی چار کوشش بھی فرمائے اور گل پیشی کے لیے مومن محمد ساجد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب اعظم قبلہ علامہ جمال اشرف صاحب قبلہ کی چار کوشش گل پیشی ہو رہے. نعرہ تکبیر، نعت شریف ہوگی، اس کے بعد حضور خطیب اعظم قبلہ کا خطاب نایاب ہوگا اور خطاب فرمائیں گے جناب وسیم احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وہاں کیا جود و کرم ہے شریعت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شریعت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شریعت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، دوسرا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے او شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے او شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث
سے نہیں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مانگنے والا نہیں پوچھا، اور آپ یہ سن رہے تھے کلام سب سن رہے تھے، اور حضرت جمال اشرف صاحب جو محبوب اشرف کا جمال ہمارے اس مجلس کی زینت بنے ہوئے تھے، اب اپنی جمال کی رہنمائیوں کو طیبہ مسجد میں مدینہ سے طیبہ میں جا کر کھیلنے کی تیاریوں میں لگ رہے ہیں۔ اب وہ عظیم خطیب جس کے خطابت کی گونج کبھی ایوان بالا میں دیار فرنگ سے بھی سنی جاتی تھی، یورپ و افریقہ میں جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتے رہے اور باطل کو لکھیرتے رہے، آج وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے گلستان کا گل سرسبز ہماری اس محفل کو مہکانے کے لیے داستان حسین بزبان آل حسین ہم سننے کی سعادت پانے جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ وہ دور تھا جب نمازیں چھوڑی جا رہی تھی، جب شراب پی جا رہی تھی، نماز سے نکال جائز کہا جا رہا تھا، تو گویا مسلم فضل اللہ یا محمد اللہ کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ یزید اسرائیل قوانین کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے حالات کو شاعر کہتا ہے قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے، قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے، جو سر پہ پڑا کوہ علم چھیل دیا وہ پر فتنہ فطین کو شبیر نہ مانے، اور ہر تیر جفا سینہ جلگوں سے لگایا سلطانی بے دین کو شبیر نہ مانے، آغوش میں قربان کیا نور نظر کو اور بے نور قوانین کو شبیر نہ مانے، اور اسلام کی گردن پہ چھری چلنا تھی جس سے، اسلام کی گردن پہ چھری چلنا تھی جس سے، اس فتوی سنگین کو شبیر نہ مانے۔ تو حضرات محترم، قانون محمد کا طلب کرتے تھے سائن، قانون محمد کا طلب کرتے تھے سائن، اسرائیل قوانین کو شبیر نہ مانے۔ تو سامعین محترم، اب باادب ہو جائیے، سامعین محترم اب باادب ہو جائیے، نعرہ تکبیر سے اصغر کو اور بزم کو گرمائیے، حاملان عرش بھی سن لے تیری تکبیر کو، حاملان عرش بھی سن لے تیری تکبیر کو، رشک سے دیکھے ملائک اب تیری تکبیر کو۔ اس انداز میں اب نعرہ تکبیر سے اپنے اس مقررہ پیشوا کا استقبال کریں کہ پوری اس پہاڑی کی خون پوری پہاڑی کی وادیاں اور اس کی بلندیاں آپ کے اس نعرے کی خون کی گواہ ہو جائے، قیامت کے آپ کی اس تکبیر کی وہ گواہی بھی دے۔ نعرہ تکبیر! میں سمجھتا ہوں ابھی مدینہ مسجد کے گنبد تک شاید آواز پہنچی ہوگی، ایسا للکار کر فلک شناف آواز میں کہے کہ آسمان کو چیرتی ہوئی فضاؤں اور خلاؤں سے گزرتی ہوئی عرش اعظم کے حوصلے تو حاملان عرش فرشتے کہے مولا حسین حسین اعظم کی اولاد کے استقبال میں نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! وآله الكرام وأصحابه الكرام وأولياء ملته الكرام والشهداء أولي الاهتمام.
قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ذكرت الله من الحبل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والجود واللطاف خالق النعماء مالك الآلاء وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين أشرف الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء المتردي برداء الكرامة والاجتباء وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء الضعفاء وجميع الشهداء خصوصا سيد الشهداء الإمام المظلوم في أرض كربلاء الذي استشهد بأشد الجفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر مولانا صاحب علماء کرام حاضرین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا نثار صاحب کی دعوت پر خلیفہ حاصل مجدی صاحب کی حمایت پر یہاں حاضر ہو گئے ہیں. مولانا جمال میاں نے جو مختصر بیان کیا وہ طیبہ مسجد جا چکے ہیں. مجھے کچھ جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہے. مگر آپ حضرات کی محبت اور عقیدت کا بھی خیال رکھنا ہے. تھوڑی دیر آپ حضرات کے درمیان رہوں گا. آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کروں گا. کچھ نعت پاک کے شعر بھی سناؤں گا. کچھ منقبت امام حسین کے شعر سناؤں گا. گھوم گھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. خدا کے نجات کی
خوشبو بسی ہے دہر میں اس گل ازار کی بسی ہے دہر میں اس گل ازار کی خوشبو زہر نصیب خرابات زہر بن ہی گیا زہر نصیب خرابات زہر بن ہی گیا سما گئی جو تیرے کشت زار کی سما گئی جو تیرے کشت زار کی مہک رہے ہیں میری ریست کے سبھی شعبے مہک رہے ہیں میری ریست کے سبھی شعبے خوشائے نقش کفے پائے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہت سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور خطیب اعظم آپ شہداء کربلا خوشائے نقش کفے پائے خاص طور سے یہ شعر بڑھنا فرمائے کہ لپک پڑے ہیں فرشتے بھی ملے آلہ سے لپک پڑے ہیں فرشتے بھی ملے آلہ سے اٹھی جو طیبہ سے جانے بہار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ ترنم المتکلم حضور خطیب اعظم آباد مخدوم عشرت اٹھی جو طیبہ سے جانے بہار کی خوشبو یہ شعر سنیے گا یہی ہے مرکز یہی تصوف میں یہی ہے مرکز یہی تصوف میں بتا رہی ہے یہ ان کے مزار یہی ہے مرکز یہی تصوف ہے بتا رہی ہے یہ ان کے مزار کی سبحان اللہ بتا کے
گلی میں زار پہ بھی چشم التفات آتا، گلی میں زار پہ بھی چشم التفات آتا، بکھیرتا ہی رہے ذکر یار کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہید اعظم، خطیب اعظم، جلسہ ترنم و تکلم، ذکر یار کی خوشبو۔ یہ تو میرا کلام کا نام تھا اور منقبت کی یہ شعر حضرت والد ماجد نئی ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا فرمایا، کوشش کر رہا ہوں ترنم سے بنائے تھے پید رسول کے چراغ، دین حنیف کے ایمان، پید رسول کے چراغ، دین حنیف کے ایمان، پیاسے شہید ہو گئے، کوثر کے دیں گے پیاسے شہید ہو گئے، کوثر کے دیں گے یہ دیکھیے کہ بھرتا ہے قدسی فلک روز شفق کے سرخ جام، بھرتا ہے قدسی فلک روز شفق کے سرخ جام، منظر جور کربلا پیش نظر ہے وقت شام، منظر جور کربلا۔ آپ لوگ تو کبھی کبھی یاد شہید اعظم مناتے ہیں، لیکن سورج روز دنیا سے جاتے جاتے آگے بڑھتے بڑھتے سرخی بکھیرتا ہوا شہید اعظم کی یاد مناتا ہوا دنیا میں۔ بے شک بے شک، تو سورج روز شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد کرتا۔ یہ شعر سنیے کہ پہلے نجات آسیاں آپ نے سر کٹا دیا، پہلے نجات آسیاں آپ نے سر کٹا دیا، اہل بہشت کے ایمان آپ سے کرو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یاد شہید اعظم، اہل بہشت کے ایمان آپ پہ
فرماتے ہیں بھائی صاحب کہ دوش رسول پر سوار، دوش رسول پر سوار، زلف رسول دوش رسول پر سوار، زلف رسول ہاتھ میں، عرش بھی ہو گیا خجل دیکھ کر آپ کا مقام، عرش بھی ہو عرش بھی ہو گیا خجل دیکھ کر آپ کا مقام۔ اور مقصد پیش کر رہا ہوں تمہاری آئے فرما رہے ہیں اپنے والد صاحب والے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما صلى بأن تصلي عليه۔ دوسری پڑھی تو آگے کچھ مقام روح شہید اعظم زمین کرب و بلا سے پوچھیں، مقام روح شہید اعظم زمین کرب و بلا سے پوچھیں، فنا سے پوچھیں، بقا سے پوچھیں، خودی سے پوچھیں، خدا مقام روح شہید اعظم زمین کرب و بلا سے پوچھیں، فنا سے پوچھیں، بقا سے پوچھیں، خودی سے پوچھیں، خدا۔ پھر بہت ایک دیر اور سن لیجیے، یہ چار سانسوں کے لینے والے، یہ چار سانسوں کے لینے والے نہیں سمجھتے ہیں زندگی کو، یہ چار سانسوں کے لینے والے نہیں سمجھتے ہیں زندگی کو، حیات کیا ہے یہ جینے والے شہید کرو بلا حیات کیا ہے، حیات یہ چار سانسوں کے لینے والے نہیں سمجھتے ہیں زندگی کو، حیات کیا ہے یہ جینے والے شہید کرو بلا سے پوچھیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ابھی آپ کلیم سے سن رہے ہیں، کلام سے کلام رب العالمین سے، کلام ربانی، کلام قرآنی، کلام فرقانی، کلام ربانی، ارشاد ربانی ہے لا تقولوا، مت کہو، تمہیں ہم آرڈر دیتے ہیں، تمہیں ہم حکم دیتے ہیں، مت کہو ان نفوس قدسیہ کو جو ہماری راہ میں اپنی زندگی قربان کر چکے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں،
جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں انہیں مردہ پر لایا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولا سر جسم سے الگ ہو گیا، زندہ کیسے کہیں، بازو کٹ گئے، زندہ کیسے کہیں، سینہ شق ہو چکا ہے، زندہ کیسے کہیں، آنکھیں باہر ہو چکی، زندہ کیسے کہیں، نبض دھڑکنا بند ہو گئی، زندہ کیسے کہیں، سانس چلنا بند ہو گئی، زندہ کیسے کہے، عقل نہیں مانتی تو ارشاد ہوتا ہے عقل کو مانتے ہو کہ عقل پیدا کرنے والے خدا کو، اگر عقل کو مانتے ہو، اگر عقل پر تمہارا ایمان ہے تو شہید کو زندہ نہ مانو، اور اگر خالق عقل پر ایمان ہے تو ہمارا حکم یہ ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، جو میری راہ میں اپنی زندگی ایثار کر چکے ہیں، قربان کر چکے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ تو ہر شہید زندہ، کسی شہید کو خبردار مردہ نہ کہنا ورنہ تم خود مردہ ہو۔ ارے یہ بھی عجیب بات ہے صاحب کہ جو مر گئے، جن کی سانس بند ہو گئی، نبض دھڑکنا بند ہو گئی، روح نکل گئی، ایسوں کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ، اور جو اس وقت چل پھر رہے دوڑ بھاگ رہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، کانسپریسی کر رہے تھے، ان کے بارے میں حضور سے اللہ فرماتا ہے لا تسمعوا الموتى، اے میرے محبوب آپ ان مردوں کو سنا رہے، ارے یہ مردے ہیں یہ نہ سنیں گے، تو جینے والے دوڑنے بھاگنے والوں سازشیں رچنے والوں کو تو اللہ مردہ کہہ رہا ہے، اور جن کی سانس تھم گئی ہے، نبض دھڑکنی بند ہو گئی ہے، ان کے بارے میں وہ فرما رہا ہے انہیں زندہ کہو، انہیں زندہ کہو۔ پتا چلا کہ روح کے نکل جانے کا نام موت نہیں ہے، خدا کی قسم روح نکل جائے اگر اللہ کے محبوب سے وفاداری ہے تو زندگی ہے، روح نکل بھی جائے اگر اللہ کے رسول سے وفاداری ہے تو زندگی قائم ہے، اور روح جسم کے اندر ہے، اگر رسول سے وفاداری نہیں ہے تو وہ زندہ رہ کے بھی بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، خطیب اعظم سجادہ رشید آستان عالیہ شیخنا احمدیہ۔ معلوم ہوا کہ سانس چلنے کا نام ذکر زندگی نہیں ہے، وفاداری مصطفیٰ کا نام زندگی ہے۔ جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے، اور جو غدار مصطفیٰ ہے وہ زندہ رہیں گے بھی ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان، خالق کائنات کا فرمان، رب العالمین کا فرمان ہے، قادر مطلق کا فرمان ہے۔ کہاں تک جاؤں شہید اعظم کی زندگی، حیات شہید اعظم، حیات سید الشہداء، ارے حسین زندہ ہی نہیں، حسین زندہ ہی نہیں، انہوں نے تو حسینیوں کو زندہ کر دیا، حسین زندہ نہیں، ہر حسینی زندہ، ہر حسینی ہے تو ہم زندہ، آج بھی کل بھی، تم حسینی تو زندہ، آج بھی کل بھی۔
ایسے زندہ کہ انہوں نے دین کو زندہ کر دیا، انہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا، انہوں نے شریعت کو زندہ کر دیا، انہوں نے طریقت کو زندہ کر دیا، انہوں نے معرفت کو زندہ کر دیا، انہوں نے حقیقت کو زندہ کیا، اور حق یہ ہے کہ انہوں نے شہید ہو کر شہادت کو زندہ کر دیا۔ شہادت کو بھی ان سے ناز، شہادت کو بھی ان سے ناز ہے۔ ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ سلطان الہند، سلطانوں کے سلطان، راجاؤں کے راجا، راجاؤں کے راجا، بادشاہوں کے بادشاہ، حضرت غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری، جنہیں بادشاہوں نے بادشاہ مانا، وہ حسین اعظم کو بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ جسے سب نے بادشاہ مانا، وہ حسین اعظم کو بادشاہ مان رہا ہے، اور ایران کا بادشاہ حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ یزید بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ نمرود بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ فرعون بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ ہمایوں بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ اکبر بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، حسین بادشاہ ہے۔ ارے وہ کل بھی بادشاہ، وہ آج بھی بادشاہ، ارے وہ دنیا میں بھی بادشاہ، وہ برزخ میں بھی بادشاہ، وہ جنت میں بھی بادشاہ۔ سیدہ شباب امام حسین تو جنت میں بھی بادشاہت کریں گے۔ ارے وہ بے نظیر، ان کی شہنشاہی بے نظیر، وہ بے نظیر، ان کی شہنشاہی بے نظیر۔ ارے وہ ایسے بے نظیر، ایسے بے نظیر، ایسے بے نظیر۔ اور شہنشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کی لاٹھوں پر اپنی حکومت کا تخت رکھتے ہیں۔ تاریخ پڑھی تو بھی اس کو یاد کرواتا ہوں۔ دوسروں کی لاٹھوں پر اپنی حکومت کا تخت رکھتے ہیں، مگر قربان جاؤ شہید اعظم بادشاہ پر کہ انہوں نے اپنی لاش پر اور اپنے اپنوں کی لاش پر اسلام کا تخت رکھا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاش پر اور اپنوں کی معزز مکرم لاشوں پر، پاکیزہ و پاک پاک لاشوں پر، طاہر مطہر لاشوں پر اسلام کی حقانیت کا تخت رکھا ہے، اسلام کی صداقت کا تخت رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اسلام کی صداقت جاننا چاہتے ہو تو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کی طرف توجہ کرو اور شہادت امام حسین۔ اگر اسلام حق نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی وفاداری میں حسین اپنوں کو اور اپنی جان کو قربان نہ کرتے۔ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہی نہیں، بے نظیر بادشاہ، اور ایسے بے نظیر بادشاہ تو ان کا تخت بھی بے نظیر۔ لاؤ گے تخت حسین کا جواب، لاؤ گے تخت حسین کی مثال۔ ارے بادشاہوں کا تخت ہم نے دیکھا، سب سے پہلا تخت جو کسی بادشاہ نے بنوایا وہ نمرود، اس نے ہاتھی دانت کا تخت بنایا اور اس پہ بیٹھ کر اپنی الوہیت اور ربوبیت کا اعلان کرتے۔
تاجداد کا تخت بنایا، کہتے ہی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتے، اور سب سے شاندار قیمتی مرصع اگر تخت کروڑ کسی نے بنایا ہے سنگھاسن تو شہنشاہ شاہجہاں نے بنایا، اسے میور سنگھاسن کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے تخت طاؤس کہتے ہیں، انگریزی میں پیکاک کروڑ کہتے ہیں، اس سے قیمتی کوئی تخت نہیں، اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی بہت کم ہے، اتنا بتا دوں کہ نمرود کے تخت سے لے کر شاہجہاں بادشاہ کے تخت پر ایک سے ایک تخت نظر آتے ہیں تاریخ میں، مگر خدا کی قسم کوئی تخت حسین کا جواب، کوئی تخت حسین کا جواب نہیں، خدا کی قسم وہ دیکھو کاشان نبوت نبی رحمت آقائے نعمت سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے شان اکبر پر جوش مقدس پر شہزاد حسین سوار ہیں، حضور کے کاندھے پر امام حسین سوار ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، سارے تخت دیکھ رہے ہیں، کی عرش اعظم جو سب سے بڑا تھا وہ بھی گھور گھور کے دیکھ رہا، عرش اعظم بھی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، بنظر غائب دیکھ رہا ہے، کھڑے کر شب معراج جو میرے اوپر سوار تھا آج اس کے اوپر یہ کون سوار ہے؟ حسین کی لذیذ تھی، تخت حسین تو شان مصطفیٰ ہے، تخت حسین تو حضور کا مبارک نورانی کاندھا ہے، لاؤ گے جواب؟ ارے جب عرش اعظم اس کا جواب نہیں تو کوئی اور تخت جواب کیسے ہوگا؟ بڑی تیزی سے چلتا ہوں جی، اچھا سوال تو رہا ہوں، اچھا اب یہ بھی سنیے کہ اگر اس بے نظیر بادشاہ کا تخت بے نظیر تو اس کی کرنسی بے نظیر، اس کی نوٹ بھی، اس کا سکہ بھی بے مثال ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، میں ایک مثال پیش کر دوں، شہزاد حسین ہیں اور اس وقت خلافت ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کی جلالت شان اور شوکت مقام سے کس طرح بھی گھبراتا ہے، ایسر بھی کاٹتا ہے، بات یہ ہے کہ شیطان بھی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے، یہ ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ، دونوں کھیل رہے ہیں، شہزادے حسین اور شہزادے عبداللہ دونوں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ہاتھ بگڑ گئی، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، مجھے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا، انہوں نے تیزی میں آ کے ان کو کہہ دیا، بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ شہزادے حسین نے کہا عبداللہ خاموش، تمہاری کیا حیثیت ہے جو میرے سامنے بول رہے ہو؟ ارے تم غلام، تمہارے باپ غلام، تمہاری آنے والی سات پشتیں غلام، کہنا تھا کہ جلال میں آ گئے عبداللہ ابن عمر، اب تمہارا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ خلیفہ وقت
وہ بھی تم نے غلام کہہ دیا، تیرے ساتھ ہی ساتھ جاتا ہوں۔ ابھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم اپنے ابا جان سے شکایت کرتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت نے امام حسین کو بہت بگاڑ دیا۔ اب یہ بہت کچھ بولنے لگے ہیں، آگے بڑھ کر چنچناتے ہوئے دندناتے ہوئے دربار فاروقی میں پہنچے۔ اور کیا ہوا؟ کہا ابا جان ختم ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گیا بتاؤ تو صحیح۔ ارے کہا آپ نے اتنا منہ لگا لیا ہے شہزادے حسین کو، امام حسین کو، کہ اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ارے کہا بتاؤ تو بیٹا کیا کہہ دیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا اے عبداللہ تم غلام، تمہارے پاس غلام، تمہاری آنے والی سال پشتے غلام۔ ایسا کہا انہوں نے؟ کہا حکم ہوا امام حسین کو بلایا جائے۔ حضرت سے کہا گیا وہ امیر المومنین طلب کر رہے ہیں۔ آپ اندر بہت شان سے داخل ہوئے ہیں۔ علی کی کٹار کا شیر، شیر خدا کی کٹار کا شیر دندناتا ہوا دربار میں آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہا شہزادے قریب آئیے۔ کہا آ گیا۔ کہا عبداللہ بہت ناراض ہے۔ کہا تمہیں کیا؟ ارے کہا آپ نے ان کو کیا کہہ دیا؟ کہا کیا کہہ دیا؟ تو نے کہا آپ نے نہیں کہا تم غلام، تمہارے باپ غلام، تمہارے آنے والی ذات پوچھتے غلام۔ کہا تو حضرت عمر نے کہا سید حسین، امام حسین، امیر حسین، بادشاہ حسین، سخت نشین حسین، تاجدار حسین، واقعی آپ نے کہا؟ کہا راج جو آپ نے کہا ہے کہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ ہاں جو کہا ہے اسے لکھ کے بھی دے۔ طرف دعوات کاغذ بنایا گیا، آپ نے کہا کیا کہ لکھیے؟ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عبداللہ ابن عمر، تم غلام، تمہارے باپ غلام، تمہاری آنے والی سال پوچھتے غلام، پٹھان حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دے دیا۔ اور جھپٹ کر کے فاروق اعظم نے وہ پرچہ لے لیا، چوم دیا۔ درباری سوچ رہے تھے دیکھیں کیا سزا کا اعلان ہوتا، کیا سزا کا اعلان ہوتا۔ دیکھا تو حیرت میں پرچے کو آنکھوں سے لگایا اور کہا اے میرے درباریوں، اے صحابی رسول، تم سب گواہ ہوئے نا، شہزادے حسین نے یہ پرچہ لکھ کے دیا، دیکھو یہ ان کی تحریر بھی ان کے دستخط کی ہے اور نسبتوں کا اظہار بھی ہے۔ ابن فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ کرنسی نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کرنسی نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارے یہ وہ کرنسی ہے جو دنیا میں بھی چلتی ہے، برزخ میں بھی چلتی ہے، قیامت میں بھی چلتی ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اے درباریوں، عبداللہ تم بھی سن لو، جب میری روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے اور مجھے غسل دے کے کفن دیا جائے تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے جو آج مریدوں کے کفن میں پیر کا شجرا رکھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین اعظم۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو یہ بھی دیکھیے کہ آل رسول سے ان کی
محبت کا کیا حالت ہے. اور پھر ان کا عقیدہ آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے اس لیے کہ میں اکثر مجھے اللہ نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں عطا کرتی ہے تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. عبداللہ بھی صحابی رسول یہ بھی ضرور جنت میں جائے گا مگر آنے والی 7 پشتوں کا کیا اعتبار؟ آنے والی 7 پشتوں کا کیا اعتبار؟ مجھے اپنی عبداللہ کی فکر نہیں ہے. اسی کرنسی نوٹ کے دور پر میں اپنی 7 پشتوں کو بخشوا کے جنت میں حسین اعظم ایسے بے نظیر بادشاہ ان کا سکہ بھی بے نظیر. ان کا سکہ بازار ہی میں نہیں چلتا دلوں میں چلتا. ان کا سکہ بازار ہی میں نہیں دلوں میں چلتا ہے. قبروں میں بھی چلتا ہے برزخ میں بھی چلتا ہے آخرت میں بھی چلتا ہے. ایسے بادشاہ شاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ ہی نہیں حق یہ ہے کہ دین آجا غریب نواز میری رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے حسین دین ہے. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ایک بار حسین اپنی ماں کے حجرے میں تھے دیکھا کہ سب لوگ سجدے میں ہیں. اچھا سب سجدے میں سب گھوڑا بنے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں نانا جان کیا بنے. گھٹنوں کے بعد مسجد میں آئے دوڑتے دوڑتے نانا جان کے پاس گئے دیکھا کہ وہ بھی سجدے میں کیا ہوا. نانا جان کے بس زور لگا کر کے اچک کے کود کر کے حضور کی پشت مبارک میں بیٹھ گئے. اب پشت مبارک کو بیٹھ گئے تو حضور ہیں کہ اٹھ ہی نہیں رہے. سجدہ دراز ہو رہا وہ بھی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ارے بھائی وہ صحابی سے صحابی وہابی ہوتے تو بھاگ جاتے. اچھا صاحب تو وہ صحابی رسول تھے وہ سمجھ گئے شاید وحی الہی آ گئی. شاید حضور پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے. جب بھی سجدہ موضوع ڈلا جا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ارے قربان جاؤ کہ شہزادے حسین نے کھیل کھیل میں نبی کا بھی سجدہ بڑھا دیا صحابہ کا بھی سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جو کھیل کھیل میں سجدہ بڑھا دے ارے حقیقت میں جب وہ سجدہ کریں گے تو وہ کتنا دلال ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شہید اعظم زندہ باد شہید اعظم زندہ باد. کیا بات ہے. اب بیٹھے ہیں بہت خاص اللہ جان کی پر. اچھا سجدے میں سر رکھا تھا اللہ کے رسول نے تو کس کے لیے سجدے میں سر رکھا تھا تو اللہ کے لیے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو شہزادے حسین کے لیے. کیا شان ہے شہزادے حسین. مگر ایک بات بتاؤ کہ حسین کے خیال میں سجدہ پڑھا تو سجدے میں کس کا خیال؟ امام علی مقام کا نواسے کا خیال دنیا کا خیال ہے. بیٹے کا خیال کرو تو دنیا کا. نماز میں بیٹے کا خیال کرو دنیا کا خیال. بیٹی کا خیال کرو دنیا کا خیال.
بھائی کا خیال کرو دنیا کا خیال، بہن کا خیال کرو دنیا کا، بیوی کا خیال کرو دنیا، پوتے کا خیال کرو دنیا کا خیال۔ تو حضور نماز میں نواسے کا خیال کر رہے ہیں، تو حضور اپنی نماز میں دنیا کا خیال کر رہے ہیں، حضور اپنی نماز میں دنیا کا خیال کر رہے ہیں۔ تو جب حضور کی نماز دنیا کے خیال میں نہیں بچی تو ہماری تمہاری کیسی بچے گی؟ کہ اتنے میں پکار اٹھے سلطان الرحیم خواجہ غریب اللہ تین حسین، ارے حسین کو دنیا نہ سمجھو، حسین سراپا دین ہے، اور حسین کا خیال دین کا خیال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان شہید اعظم، یاد شہید اعظم۔ حسین کا خیال دین کا خیال ہے، دین تم ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو حسین والا تو دین والا، جو حسین والا ہے وہ دین، جو حسین والا نہیں وہ دین والا ہے۔ تو با حسین با دین، با حسین با دین، اور بے حسین بے دین، بے حسین اس لیے کہ دین وہ آگے سلطان الرحیم فرما رہے ہیں دین کے بچانے والے ہیں، دین کو پناہ دینے والے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کو بچانے والے ہیں حسین، دین کو زندگی دینے والے ہیں حسین، دین کو حیات دینے والے ہیں حسین۔ ہم نے کہا کہ دین کو پناہ دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین کو پناہ کی ضرورت تھی، دین کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ دین کے جسم سے خون کا قطرہ ایک ایک کر کے بچ رہا تھا، دین کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہ رہا تھا، فاسق و فاجر یزید مسلسل دین کے جسم پر خنجر پہ خنجر لگا رہا تھا، خون بہتا جا رہا تھا، دین کمزور ہوتا جا رہا تھا، دین کمزور ہوتا جا رہا تھا، دین کی جان نکلنے ہی والی تھی۔ تو اب اگر خون جسم سے نکل جائے تو بچانے کے لیے خون چڑھایا جاتا، بچانے کے لیے خون چڑھا۔ اگر کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کا خون زیادہ بہ جائے تو ڈاکٹر فوراً یہی تجویز کرتے ہیں بھائی خون لاؤ، اسے خون کی ضرورت ہے، اسے بلڈ کی ضرورت ہے، بلڈ چڑھانے کی ضرورت ہے، خون کا انتظام کرو۔ سب چاہنے والے خون دینے کے لیے حاضر ہیں، مگر ڈاکٹر نے کہا دیکھو سب کا خون نہیں چلے گا، بلکہ خون چڑھانے کے لیے بلڈ گروپ ملایا جاتا ہے، جب تک بلڈ گروپ سے بلڈ گروپ نہ ملے گا خون نہیں چڑھایا جائے گا، زندگی نہیں بچے گی۔ تو اب گروپ دیکھا جاتا ہے، گروپ، ارے اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام اور ان کے بچوں میں فرزندوں میں بہت موجود تھے، مگر اسلام میں دین میں جس خون کی ضرورت وہ خون کسی اور میں نہیں، وہ صرف اور صرف حسین شہید اعظم کے اندر۔ تو اسلام کے جسم میں رسول کا خون، وہ حسین کے جسم میں رسول کا
تو گرو مل گیا، لہذا امام حسین کا انتخاب ہوا، امام حسین کا انتخاب ہوا۔ اب دین کو بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے، کسی اور خون سے کام نہیں چلے گا، وہ صرف اور صرف خون حسین سے کام چلے گا۔ جب تک خون حسین دین کے جسم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت تک دین کو زندگی نہیں مل سکتی، بچایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حسین شہید اعظم نے اپنا خون دیا، اور سلطان الہند اجمیر شریف سے پکار اٹھے، دین پناہ ہست حسین، دین کو بچانے والے دین کو بچانے والے بھی حسین ہیں، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا گوارا۔ تو دیکھو حسین جو دینا چاہتے تھے یزیدی وہی لے سکے، اور جو دینا نہیں چاہتے تھے یزیدی وہ نہ لے سکے۔ سر لینا چاہتے تھے سر لے گئے یزیدی، ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے یزیدی نہ لے سکے، سر کے بجائے ہاتھ کاٹ لیتے، یزید کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھی ہاتھ میں رکھ کے مگر امام حسین نے اپنے ہاتھ کو ایسا اپنے قابو و اختیار میں رکھا کہ یزیدی ہاتھ امام حسین کا نہ پا سکے۔ سر دینا چاہتے تھے، سر لے دیا، اس لیے کہ انہیں دین کو بچانا تھا، دین کی حفاظت کرنی تھی، دین کو اپنے خون سے سینچ کر کے زندگی پہنچانی تھی۔ سردار ندار در دست یزید، سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہ دیا۔ دیکھو سر دیا، یزیدیوں نے نیزے سے سر بدل دیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کل اپنے جسم کے کاندھے پر یہ سر بلند تھا، آج دشمنوں کے نیزوں پہ یہ ارے کل بھی یہ سر بلند تھا، آج بھی یہ سر بلند تھا، اور کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ تھا۔ کوفے میں ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا سورہ کہف کی، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف عجیب و غریب لوگ تھے، عجیب و غریب لوگ تھے، تو کٹے ہوئے سر کی زبان جنبش میں آئی، ہونٹ ہلے، اور امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بل عجب من اصحاب الکہف قتلی و عملی، اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب تر میرا شہید کیا جانا ہے، اور میرے سر کا ادھر ادھر گھمائے پھرنا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہید اعظم، حیات شہید اعظم، حضور خطیب اعظم۔ تو یہ آواز جاری ہو گئی حضرت کی زبان سے، اور زندگی کا بھی ثبوت دے دیا، حیات کا بھی ثبوت دیا کہ سر جسم سے الگ ہو رہا ہے، مگر اب بھی بول رہا ہے، اب بھی بول رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم جسم سے الگ ہو گئے ہیں مگر ہماری زندگی میں کچھ فرق پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہم جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہیں، ویسے ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور دین بھی ہمارا زندہ رہے گا، اسلام بھی زندہ رہے گا، حقانیت بھی زندہ رہے گی، حسین تو حسین، سارے حسینی زندہ رہیں گے۔ سردار ندار در دست یزید، اسقاء کے بنائے جائے۔ حق تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد حضرت امام حسین، کلمے کی بنیاد امام حسین ہے، کلمے کی بنیاد کو اپنے خون سے سیکھا ہے، مضبوط کیا ہے، تناور کیا ہے، مضبوط و محکم کیا ہے حضرت شہید اعظم
حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیوز و برکات سے خوب مرتے ہو کر یاد فرمائے، ان کا یاد ان کی یاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ذکر کرتے رہنے کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کے لیے انہوں نے عظیم الشان بے نظیر قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کرتے رہنے اور اسلام کے لیے ہمیشہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہمارے اندر حوصلہ عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، ہمارے گردنوں میں ان کی غلامی کا توق رہے اور ان کا خیر ہمارے سروں پر ہمیشہ سایہ قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم